کرو. پہلا کیا؟ عزیز و قوم ذلہ. قوم میں ایک آدمی تھا بڑی عزت والا، اللہ نے بڑی عزت دی، چاہے جس لحاظ سے بھی بڑا عزیز. یاد رکھنا تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں. آج عزت ہے، فخر نہ کرنا، کل کچھ اور ہو سکتا ہے. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طالب دروف ادھر بٹھا چھو، اب دروف میں ادھر بٹھا چھو. واجب الاحترام سامعین کرام، بندہ ناچیز ناقابل حاضر الامر العظیم نے پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ سورۃ الضحیٰ شروع کی تھی، اور پھر انشاءاللہ کہہ کے آخر میں کہا تھا کہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے. انشاءاللہ آج حسب وعدہ اسی صورت کو آگے چلاتے ہیں. اللہ پاک
آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچھ عرصہ وہی بند رہی، لوگوں نے بڑی باتیں کی، حتیٰ کہ ایک عورت نے انتہا درجے کی گستاخی کی۔ آخر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کے آئے۔ ضمناً بات آ گئی کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلوب ہے اور دوسری غیر مطلوب ہے۔ مطلوب کا معنی ہے تلاوت کی ہوئی، اور غیر مطلوب کا معنی ہے تلاوت نہیں کی ہوئی۔ یا مطلوب کا معنی ہے قرآن مقدس، اور غیر مطلوب کا معنی ہے حدیث پاک۔ جبرائیل امین جو لے کے آئے وہ وہی مطلوب ہے، قرآن مقدس ہے۔ جو آپ کے دل میں اللہ نے القاء کر دی وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ دونوں ہی وہی ہیں، ایک مطلوب ہے ایک غیر مطلوب ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث پاک اس کا ترجمہ ہے اور شرح ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ الضحیٰ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت جو نورینہ تھی وہ مراد ہے، اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد آپ کی اولاد جو بیٹیاں، نواسیاں وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ رب کائنات نے والضحیٰ فرما کے اشارہ کیا، اے میرے لاڈلے پیغمبر وہی میں کسی حکمت کی وجہ سے لیٹ کی ہے، طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ہم آپ پہ ناراض ہیں۔ نہیں، آپ کا چہرہ انور وہ ہے کہ میں عرش پہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہوں، آپ کی زلف مبارک وہ ہیں جن کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں۔ بھلا ایسی شخصیت جس کا چہرہ اتنا عظیم ہے، جس کی زلفیں اتنی عظیم ہیں، اس پہ میں ناراض ہو سکتا ہوں یا تعلق منقطع کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چہرہ انور کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ بعض مفسرین کرام نے انتہا کر دی ہے اس توجیہ میں کہ والضحیٰ چونکہ دن کا وقت ہے تو رب کائنات آپ کے ظاہری حالات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ عام یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہمارا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔
بعض اوقات ایک انسان لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ ظاہر اور باطن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر والضحیٰ، آپ کا ظاہر اتنا پاک اور صاف ہے کہ میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، اور آپ کا باطن یعنی دل مبارک اتنا پاک، صاف اور روشن ہے کہ میں اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی عظیم بات ہے کہ ہم اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں جن کا ظاہر، جن کا باطن اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق کے ایک وقت کی نفری ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا آج اندازہ کہیں گے پاکستان میں 22 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، فلاں علاقے میں اتنے ہیں، فلاں ملک کی آبادی اتنی ہے، یہ سب اندازے۔ بھائی ایک زمانے میں ایک ملک، سارے ملک، پوری دنیا کی آبادی شمار نہیں ہو سکتی۔ تو جب سے اللہ نے انسان کو بنایا اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان، کوئی ایک ایسا نہیں ہے۔ عام تو عام، پیغمبروں کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا، بہت بڑا، لیکن یہ اعزاز صرف مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا کہ رب نے ظاہر کی قسمیں اٹھائی اور باطن کی بھی قسمیں اٹھائی۔ اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنی امتیں پہلی گزری ہیں ان کے عیبوں کا ہمیں علم ہے کہ فلاں ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، فلاں وعدہ خلافی کرتے تھے، فلاں قوم ڈکیتی کرتی تھی، فلاں قوم ان کے اندر فلاں کمی تھی۔ لیکن یہ امت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردے رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آنا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کسی اور امت نے آنا ہے، نہ آئی ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کسی کتاب نے آنا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ آئی ہے۔ تو جب بعد میں امت نہیں آنا تو ہمارے عیب اللہ نے کس کو بتانے؟ اللہ کی صفات کا مراقبہ کرنا، ذرا گہری نظر سے سوچنا، تو پھر مجھے زندگی میں بار بار یہ بات یاد آتی ہے اور انشاءاللہ آتی رہے گی کہ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، ماں باپ اپنی اولاد کے عیبوں پہ اتنے پردے نہیں ڈالتے۔ مثلا ہر ماں باپ ڈالتا ہے پردہ، لیکن بعض اوقات گہرا تعلق ہوتا ہے، آدمی اس کو بتا دیتا ہے یار بیٹے نے تنگ کیا ہے، یار بیٹی نے تنگ کیا ہے، یار پوتے نے تنگ کیا ہے۔ تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، ماں باپ اپنی اولاد کے عیبوں پہ اتنے پردے نہیں ڈالتے جتنے اللہ ڈالتا ہے۔ زندگی کے ایسے ایسے انسان کی خطائیں اللہ نے پردے رکھے۔
حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو علیحدہ کرے گا، اسے کہے گا یہ تیرا گناہ، وہ گھبرا جائے گا۔ آج منظر عام میں یہ میرا گناہ آنے لگا ہے، اپنے بیگانے کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسا گناہ کہ مجھے پتا تھا، ایسا گناہ کہ میرے رب کو پتا تھا۔ آج تو یہ سی ڈی چلنے لگی ہے، کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب کائنات ایسے پردے میں کر کے اسے فرمائیں گے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ رکھ۔ تو رب کائنات کو ہمارے ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ ہمارے پردے رکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ ظاہر پہ بھی سچی تنقید نہیں ہو سکتی، باطن پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہراً جسم اور گلاب وغیرہ کے پھول کیا چیز ہے، ریشم کیا چیز ہے، اور آپ کا باطن اس سے کوئی چیز شفاف ہونے میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر رب کائنات کی محبت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، فرما والضحیٰ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کے ظاہر کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کے باطن کی بھی قسم۔ پوری زندگی ہم یہ سوچتے رہیں اور پھر یہ خیال آئے کہ ان کی امتی اور ہم ان کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، بدعات اور رسم و رواج کی طرف جائیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب یہ قسمیں اٹھا کے رب ذوالجلال نے جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے لاڈلے پیغمبر وہی نہیں آئی، کچھ عرصہ نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وما قلی، اور نہ میری دشمنی ہے، نہ میری کوئی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جوان ہو، آدمی اس چاہت میں ہوتا ہے کہ بیٹا جوان ہو، میرے ساتھ میرے مشن میں شریک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کی پرورش کرنے والے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے حد کی ہے، الذی یراک حین تقوم۔ ماں دیکھ کے بعض اوقات کہتی او میرا بیٹا آ رہا ہے، وبالنجم ھم یہتدون، آگے آگے میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے پوتے آ رہے ہیں۔ میرے لاڈلے پیغمبر، ایسی کون سی ماں ہے، ایسا کون سا باپ ہے جو یہ پیار دے، جو میں خالق مالک، اولاد سے پاک، ذریت سے پاک، اور میرا کتنا پیار ہے، والدین کا پیار اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے میرے لاڈلے پیغمبر، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، قومہ میں ہوتا ہے، سجدہ میں ہوتا ہے، الذی یراک حین تقوم، میں عرش سے دیکھ کے فرما خوش ہو رہا ہوتا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جتنے سجدہ کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں ان میں جو میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا مقام ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، درمیانہ تھا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جہاں بھی کھڑے ہوتے آپ سب سے اونچے نظر آتے تھے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پیغمبر علیہ السلام کا یہ مقام ہے، ہم اس کی امتی ہیں، رب کائنات ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے پیغمبر، آپ کا یہ مقام ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، برادری نے چھوڑ دیا، یار دوستوں نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، اولاد پرواز کر گئی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ راضی ہو، پورا جہان ناراض ہو، پرواہ نہیں، پورا جہان راضی ہو، اللہ ناراض ہو، کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں ہے۔ فرما میرے لاڈلے پیغمبر، یہ مشرک، یہ کافر آپ کے دشمن ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اب اس میں ایک بات دیکھیں، پوری زندگی اگر انسان کی قرآن کے ساتھ گزر جائے نا کسی طریقے سے، تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی۔ اب یہاں ایسے ہو سکتا تھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ خَالِقُكَ مَالِكُكَ، لیکن رب اللہ اپنی صفت لائے، ما ودعک ربک، یہ رب صفت کیوں آئی ہے؟ یوں آ سکتا تھا، نہیں چھوڑا تجھے تیرے خالق نے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے مالک نے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رازق نے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رحمان نے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رحیم نے۔ اللہ کی قدرت ہے، ما ودعک ربک وما قلی، چونکہ رب کا معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، لاج رکھنے والا، جہاں کوئی کام نہ آ سکے وہ کام آنے والا۔ ما ودعک ربک وما قلی، عالم ارواح میں کوئی بھی نہیں تھا، ہم بہت عرصہ وہاں رہ کے آئے ہیں، ساری مخلوق انسان، اللہ نے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، وہاں بھی لفظ رب ہے، اور اس کا یقین ہے اور بناؤ، بہت جلدی ٹائم آنے والا ہے، اچانک برزخ میں آنکھ کھلے گی، سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ رب رب عالم ارواح سے چلا، رب 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 وہ مکمل نہیں ہوا، جنت میں پہنچنے تک بھی لفظ رب چلے گا۔ اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ رب اسم اعظم ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب، یہ زیادہ پڑھا کرو، یہ اسم اعظم ہے، جو زندگی میں 18 کروڑ دفعہ پڑھ لے تو اسم اعظم کا عامل بن جاتا ہے، پڑھتا رہے۔ بعض اوقات اللہ ڈبل تربل کر دیتے ہیں، جس طرح رمضان شریف میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر، تو آدمی پڑھتا رہے 18 کروڑ، ہو سکتا ہے بہت جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو جائے۔ تو لفظ رب آیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ جی قرآن مجید فرقان حمید آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سبحان اللہ۔ ایک وقت ہے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ ایک ایک امتی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک کلمہ گو کو کہ کوئی کلمہ پڑھ لے ترس رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو
تپتی ہوئی انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے صرف احد احد کہنے کی وجہ سے۔ کتنی پریشانی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کو حکم ہے ڈرائیں قریبی رشتہ داروں کو۔ بعض اوقات آندھی، طوفان، ٹھنڈی ہوائیں، اولے، اور میرے آقا تبلیغ کے لیے مکہ کی گلیوں میں پریشان ہو رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے کیا فرمایا اس وقت جب وہی بند ہوئی؟ پھر شروع ہوئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کی پچھلی زندگی پہلی زندگی سے بہت سکون والی ہے۔ دونوں زندگیاں پیاری ہیں، دونوں مبارک ہیں، دونوں معطر ہیں، لیکن پچھلی زندگی پہلی سے بہت سکون والی ہے۔ آپ ایک ایک کو ترستے تھے، اب ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں 11 دن فاقہ رہتا تھا، اب کتنوں کو آپ کھلا کے سوتے ہیں۔ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کے ذمے حقوق العباد ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج مجھ جیسا مولوی یا کوئی اور مولوی اگر اس بات کی تحقیق نہیں کرتا یا فکر نہیں کرتا تو کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر کسی کے بارے پتہ ہو اس نے حقوق العباد میں فرق لگایا ہے، چاہے وہ قریبی کیوں نہ ہو، سنت ہے کہ کہہ دو میرے علم میں ہے اس نے حقوق العباد میں فرق لگایا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، صفائی دو پھر پڑھاؤں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، کتنے لوگوں کا میرے آقا نے فرمایا ما انا اصلی علیہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے؟ پوچھا اس کے ذمہ قرض ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ بھائی برادری کھڑی ہے جی۔ پھر بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں دے دوں گا، اور بعض اوقات کسی اور نے عرض کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نے۔ میرے لاڈلے پیغمبر اب وہ وقت آ گیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ پوچھتے ہیں اس کے ذمے قرض ہے یا کہ نہیں؟ بتایا جاتا ہے قرض ذمے ہے، آپ فرما دیتے ہیں اب میں ادا کروں گا غنائم سے، غنیمتوں سے۔ اور جی میرا جنازہ فلاں پڑھائے، فلاں کا جنازہ فلاں نے پڑھایا، اس لیے کہ میرے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ غلط فہمی ہے، رو کی دعا کرے، گڑ گڑا کی دعا کرے، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے اگر معاف ہوتے تو آپ کیوں انکار کرتے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ اور کون ماں کا لال ہے؟ 20 حج کی ہوئی ہے، 30 حج کی ہوئی ہے، 40 دفعہ قرآن پڑھایا ہے، نئی بات بنے گی۔ حقوق العباد بہت نازک معاملہ ہے۔ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، بعد میں دیگیں پک رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جو بنتی ہے وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے لاڈلے پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پچھلی زندگی پہلی زندگی سے بہت سکون والی ہے، بہت بہتر ہے۔ اب آپ فرما دیتے اس کے ذمے قرض ہے، میں دے دوں گا، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آج ہے کوئی مولوی اس طرح کہہ دے کہ میں دے دوں گا؟ اول تو ہے ہی نہیں اتنا کسی کے پاس، وہ بھی صحیح تو اپنی ضرورتیں ہیں، کون دے گا؟ ذرا اس بات کو خوب ذہن میں رکھو، بڑا سمجھدار ہے وہ انسان پوری زندگی اس فکر میں رہا کہ میرے ذمے حقوق العباد نہ ہو۔ کہتے ہیں جی حج بیت اللہ کر لیا نا حقوق العباد معاف ہو جائے، ضعیف روایت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں حج سے جہاد سے شہادت سے بھی وہ حل نہیں ہوتے۔ اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
الاولا، پچھلی زندگی آپ کی بنسبت پہلی زندگی کے بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ مفہوم تو ہے ہی ہے، ایک اور مفہوم بھی ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت والی زندگی، تمام عمر جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس سے وہ بہتر ہے۔ یہاں آپ نے اتنی محنت کی ہے، مخالفتیں برداشت کی ہے، جنت میں آپ کا اتنا مقام ہوگا کہ کسی اور کا نہیں، پھر آپ کو امتیوں سے پیار، آپ کے گھر میں درخت ہوگا جس کا نام طوبہ ہوگا، اور اس کی ٹہنی اور شاخیں اتنی ہوگی ہر امت کے گھر میں ہوں گی۔ کہ دنیا میں امت سے پیار، امت کو آپ سے پیار، دیکھا یا نہیں دیکھا، شہری ہے یا دیہاتی نبی علیہ السلام سے پیار ہے، اور جنت میں کنیکشن پھر بھی ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی لیے یہ آپ نے حدیث بار بار سنی ہے، تو میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ غوطہ لگا کہ اس سے آپ کے سامنے نقطہ عرض کر دوں۔ کیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو آپ نے سنی ہے، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ وارث ہیں، سچے وارث ہیں جو علماء حق ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھنا، میں نہیں کہہ رہا، محدثین نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، محققین نے فرمایا، مدققین نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ وراثت میں بھی چلتی ہے۔ کیسے چلتی ہے؟ دینی وراثت ہے، علم، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے علمی طور پہ وارث ہے نا، تو جو علماء ہیں ان پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، دین کا کام شروع کیا، دین پہ محنت کرنی شروع کی، فرما جو زندگی بڑھتی گئی، رب کائنات وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی لاہور میں آئے، کوئی کیس ہو گیا، ایک آدمی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب جنازہ اٹھا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، علماء کے لیے بھی پچھلی زندگی بنسبت پہلے کے سکون اور خیر والی ہوتی ہے۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، 10 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ سننا ذرا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا ثلاثا، 3 قسم کے لوگوں پہ شفقت کرو، رحم کرو، قابل ترس، سبحان اللہ، 3 قسم کے لوگوں پہ رحم کرو۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی نہیں ایسا، میرے ذہن میں کوئی نہیں، خدا نخواستہ برادری بھی نظر آئے پھر ترس کرنا ہے، دعا کرنی ہے اس کے لیے، دعا کرنی ہے اس کے لیے۔ ارحموا ثلاثا، 3 آدمی قابل ترس ہیں۔ یہ پچھلے جمعے میں نے وہاں بچرا مولا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے شہر میں یہ حدیث سنائی ان لوگوں کو، آپ کو بھی اب سنانے لگا ہوں۔ 3 قسم کے لوگوں پہ شفقت کرو۔ پہلا کیا؟ عزیز و قوم ذلہ، قوم میں ایک آدمی تھا بڑی عزت والا، اللہ نے بڑی عزت دی، چاہے جس لحاظ سے بھی، بڑا عزیز۔ یاد رکھنا، تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ آج عزت ہے، فخر نہ کرنا، کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ آج امیری ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ آج ولی اللہ ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ آج اللہ کے قریب ہے، مستجاب الدعوات ہے، بدعملی کی وجہ سے کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، مستجاب الدعوات، جو دعا کرتا قبول ہوتی، بدعملی کی وجہ سے وہ وقت آ گیا کہ مثلہ کمثل الکلب،
اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، زبان باہر نکل گئی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے، تو یہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرمایا قابل ترس ہے کون؟ وَمَن يُعِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، کوئی بیچارہ ذلیل ہے تو دعا کرو، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وَمَن يُعِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ میں عصر کے بعد اپنے استاد جی سے زمانہ طالب علمی بچپن میں موطا امام محمد پڑھ رہا تھا، حدیث کی کتاب ہے، تو میں نے پڑھا حدثنا، ایک آدمی دور سے اس نے غلطی نکالی جو میری غلطی نہیں تھی، استاد بیٹھے فاضل دیوبند اور میں پڑھ رہا ہوں عصر کے بعد، تو میں پریشان ہو گیا۔ استاد مجھے فرمانے لگے پریشان نہ ہو، یہ میرا بھائی ہے، پدری بھائی ہے، نشہ کرتا ہے اور یہ زبردست عالم ہے، لیکن نشے کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا، اور یہ تجھے غلطی بتا رہا ہے، اسے حدیث کا پتہ ہے، کہ غلط رہا ہے، لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ کوئی جاہل ہے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ وَمَن يُعِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ترس کرو اس پہ، عزیز قوم ذلہ، جو قوم میں عزت والا تھا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ ترس کرو، یار اس کی کتنی عزت تھی، لوگ کتنی عزت دیتے تھے، اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آج ذلیل ہو گیا ہے۔ اسے پتھر نہ مارنا، مذاق نہ کرنا، ترس کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ ایک دوسرا کون سا ہے؟ غنی قوم افتقرا، امیر آدمی سب کچھ اس کے پاس تھا، اب افتقرا بیچارہ غریب ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینے والا آج لے رہا ہے، عشر دینے والا آج لے رہا ہے، تعاون کرنے والا آج تعاون لے رہا ہے۔ کئی لوگ بیٹھے ہیں، شاید تم نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، ایسے لوگ لاکھوں کے مالک پہلے دور میں، اور ان کو مانگتے ہوئی بھی دیکھا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی جو غنی تھا اب محتاج ہو گیا، مذاق نہ کرنا، ترس کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ دو قسم کے لوگ۔ اب تیسرا سننا، یہ بہت خطرناک بات ہے، وَعَالِمًا يَلَعْبُ بِالْجُهَّالِ، ایسا عالم جو بعمل تھا، عمل کے میدان سے نکل گیا، اللہ کی نافرمانیوں میں آ گیا۔ عالمًا يَلْعَبُ بِهِ الْجُهَّالِ، اب جاہل لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آج بڑی شوق ہوتی ہے کہ میری اتنی شہرت ہو کہ بس ٹی وی پہ میرے ہی پروگرام ہو، اچھی بات ہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ عالم جسے جاہل لوگ مذاق بنائیں، کھیل بنائیں، یعنی وہ دین سے نکل جائے اور علم کی عزت نہ کرے، تو فرمایا یہ بھی قابل ترس ہے۔ خدا نخواستہ کوئی عزت والا ذلیل ہو گیا، ترس کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی امیر ایسا غریب ہو گیا، اب محتاج ہو گیا، اس پہ شفقت کرو۔ ایسا عالم جو مستجاب الدعوات تھا، بیٹھ کے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا تھا، اب دین سے دور ہو گیا، فرمایا ایسے پہ رحم کرو، دعا کرو اور پناہ مانگو تم پہ یہ حالات نہ آ جائیں۔ اس لیے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر آپ اور آپ کے سچے وارث، ان پہ روزانہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہوں گی۔ ادھر یہ نہیں ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلی زندگی پہلی سے ہم
بہتر عطا کریں گے اور سکون عطا کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ان علماء کو ابھی جنت میں نہیں بھیجنا، وہ پریشان ہو جائیں گے، ہمیں جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں تمہارا مقام تھا، دنیا میں تمہارا مقام تھا، آج کئی لوگ ہیں تمہاری شفاعت کی وجہ سے میں نے ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ علماء کا کیا مقام ہے۔ ایک بات بڑی گہرائی کی ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کئی لوگ کہتے ہیں استاد جی دیکھو نا، یہ جو مفتیان بیان کرتے ہیں یا آپ یا پورے علماء، یہ مسئلہ اس طرح ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اگر بالکل جو صاف بات ہوتی ہر کوئی عمل کر لیتا، یہ اختلاف کیوں ہے؟ جواب یہ ہے اسی لیے تو علماء کا مقام ہے۔ اگر ہر چیز جو اسی طرح قیاس کی ضرورت نہ ہوتی، تقلید کی ضرورت نہ ہوتی، ہر آدمی کو مسائل کا پتہ ہوتا، پھر علماء کس کے لیے تھے؟ علماء میں فقہا، فقہا میں مجتہدین، مستنبطین، آخر علماء کا مقام کیوں ہے؟ وہ جو سمجھتے ہیں عوام نہیں سمجھتی ہے۔ تلک الامثال نضربها، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، اس کو سمجھتے ہیں تو علماء اور فقہا سمجھتے ہیں جن کی تقلید اور جن کے نقش قدم پہ تمہارا چلنا ضروری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کی پچھلی زندگی، علماء کی پچھلی زندگی، پہلی زندگی سے ہم اور سکون عزت والی بنا دیتے ہیں۔ ایسے موقع پہ پھر کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر۔ ایک نکتہ سنیں پھر ختم کر دیں۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی جماعت شروع ہوئی 4 رکعتی اور اللہ اکبر ہم نے کہا، نماز میں داخل ہو، بار بار یہ اللہ اکبر 4 رکعتی میں، ہم 4 رکعتی نماز میں 22 دفعہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ایک دفعہ جو ہو گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس کو کہتے ہیں اعادہ لبعد العاد۔ جس طرح تو آیا ہے، انبیاء تجھے وعدہ یاد کرا رہے ہیں، بار 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 وعدہ یاد کرایا، نبی علیہ السلام خاتم النبیین نے یاد کرایا، علماء وہی بات بار بار بیان کر رہے ہیں، تبلیغی وہی 6 نمبر بار بار بیان کر رہے ہیں، علماء لا الہ الا اللہ بیان کر رہے ہیں، وہی اذان قیامت تک اللہ اکبر اللہ کیوں ہے؟ فرمایا جب تو نے کہا نا اللہ اکبر، پھر بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تجھے وعدہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ جب ایسے کہہ کے اللہ اکبر کر کے تو نماز میں آئے، خیال کرنا رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اٹھا اور بیٹھا، اللہ اکبر پہ نظر رکھنا، تیری کال اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری پچھلی حالت اللہ اکبر، آگے عاجزی زیادہ، سجدے میں چلا جا اور عاجزی زیادہ، پھر آ جا، پھر لوٹ، تیری پچھلی حالت پہلے سے بڑھے گی تو تو نبی علیہ السلام کا سچا امتی ہوگا، ورنہ پھر نام نہاد امتی ہوگا۔ انشاءاللہ پھر جب موقع ملا تو اس موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا